کاش آپ جنگ میں ہونے والی زیادتیوں پر بھی تڑپ اٹھتے. ہاں جی, آپ اس پہ بھی چیختے نا, اس پہ بھی بولتے, تو آج آپ کے لیے آواز لگانے والے افراد یقیناً موجود ہوتے. ہم تو کسی کی انا کی بھیڑ چڑھ گئے نا, ایسے ہی ہوا نا, انا کی بھیڑ چڑھ گئے نا, کسی کی ذاتی خواہشات کی بھیڑ چڑھ. چونکہ یہ مسئلہ میری ذات کا مسئلہ رہا نہیں, جب تک میری ذات کا تھا تب تک تو ظاہر سی بات ہے معاملات ایک فرد کے درمیان حل ہو سکتے ہیں. میں کسی انا پرست کی انا کی بھینٹ چڑھ گیا. اگر تم جھنگ پر ہونے والے ظلم پر روتے تو آج تم پر بھی رونے والا کوئی ہوتا. مجھ پر اتنے ظلم و ستم ہوئے, لیکن آج تک آپ نے میرے زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے کسی کے خلاف بھی کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا, فلاں نے مجھ پر ظلم کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں محمد معاویہ, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو آر میڈیا. تو ناظرین, مولانا مسرور نواز صاحب کا ایک نیا بیان ہے اور شان صدیق کے حوالے سے بیان ہے, لیکن اسی بیان کے دوران کافی صحافیوں نے, کافی لوگوں نے سوال جواب کیے اور متنازع سوال جواب کیے. تو اس کے جواب میں مولانا مسرور نواز صاحب نے کیا جوابات دیے تو آپ خود وہ سنیں کہ مولانا صاحب نے کتنی اعلیٰ ظرفی کا ایک مثال قائم کی ہے. آپ ان کا یہ بیان سن کے دیکھیں, اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا, اسی بیان کے دوران بتایا کہ بہت سے صحافیوں نے سوالات کیے اور میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوال جواب آپ نے سننے ہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے جلسہ رکھیں. اس کے اندر انشاءاللہ میں سارے سوالوں کا جواب کوشش کر کے دوں گا اور اچھے انداز میں دوں گا. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسرور نہیں مانتا, باقی تو مان چکے ہیں, مسرور کیوں نہیں مانتا؟ آپ بلا لیں ان کے بھی, مجھے بھی بلا لیں, انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں یہ مسائل آج تک میں نے انٹرنیٹ پر صحافیوں کو ان مسائل کے جوابات میں نے نہیں دیے, کیونکہ کوئی بھی علماء حق میں سے ہو, اہل سنت کے علماء میں سے ہو, میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. چاہے میرے معاملات ہیں اب اس کے اندر, اور میرے ذاتی معاملات نہیں تھے. جب تک ذاتی معاملات تھے لیکن اب ذاتی معاملات نہیں ہیں, اب معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. آپ کو جس کا کام اچھا لگے اس کے ساتھ رہیں. تو آخر میں پھر مولانا صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور رونے والا کوئی نہیں ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, رونے والا کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کاش کہ جھنگ پر ہونے والے ظلم پر اگر تم لوگ رو لیتے تو آج شاید تم پر رونے والا بھی کوئی ہوتا. تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہم تو کسی کی انا کی بھینٹ چڑھ گئے, ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کر رو لیتا جھنگ والے ہونے پر ظلم پر تو آج تم پر بھی رونے والا کوئی ہوتا. تو ناظرین, مولانا صاحب نے جو بھی باتیں کی آپ شاید جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے کچھ تنازعات آپ اس کے اندر چل رہے ہیں. ایک سائڈ سے علامہ دھیانی صاحب ہیں اور مسرور نواز صاحب, آپ اس کے اندر کافی اشکالات ہیں, کافی باتیں ہیں جس پر تھوڑے اختلافات بھی ہیں. اور جو صحافی حضرات ہیں, ایسے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے الفاظ نکلیں اور ہم اس کو انٹرنیٹ پر ایک انٹرنیٹ کی زینت بنائیں, اختلافات کی کوئی ایسی وہ فضا چاہتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے بڑا ہی تدبرانہ ایک بات کی کہ بھئی میں اختلافات نہیں کر سکتا. میں کسی بھی علماء حق کے بارے میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہے دین کا, میں اس کے خلاف نہیں بول سکتا. جو ہمارے اختلافات ہیں اپنے ہیں, لیکن میں انٹرنیٹ پر وہ باتیں آج تک آپ نے مجھ سے نہیں سنی ہوگی. آج تک جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں جماعت کے ادھر ادھر, میری آج تک آپ نے کوئی وائس یا میری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ میں ان کے درمیان آیا ہوں. میں ان معاملات سے بہت ہی دور ہوں. میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ میں کسی علماء حق کے بارے میں غلط نہ بول لوں. تو یہ مولانا صاحب کے الفاظ سے کچھ دنوں سے, کافی عرصے سے ان کے متنازعات چلتے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور اپنے مشن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان کے ساتھ اختلافات ہیں تو جلد ان کے اختلافات ختم ہو جائیں, دور ہو جائیں, ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اس مشن کو آگے لے جائیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. تو ناظرین, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں, آگے بھی شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.